بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیلف ہپنوسس کے ذریعے ہم اپنے غصے کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ ہم اینگر مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم غصے کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہپنوسس یا سیلف ہپنوسس میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ یہ غصے کو ہمیشہ کے لیے آپ کی شخصیت سے نکال سکتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ غصہ ہوتا کیا ہے، غصے کی سائیکالوجی کیا ہے، ہم غصے کی عادت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئی اور ہم اسے کیسے انڈو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم غصے کو ختم کرنے کے لیے ہپنوسس کا اسکرپٹ بنائیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے۔ ہم سب ایک ہپنوٹائز زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری لائکس کیا ہیں، ہماری ڈس لائکس کیا ہیں، ہم کن چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ بے اختیار ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں سکون ملتا ہے، کون سی چیزیں ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ہماری پرسیپشن کیا ہے، خاص سچویشنز میں ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں، انسٹنٹ رسپانس ہم کیسا دیتے ہیں، ہمیں کن باتوں میں غصہ آتا ہے، کن پہ خوشی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہپنوٹائز کر کے ڈالی گئی ہیں، یا یوں سمجھیں کہ ہم ہپنوٹائز ہوئے اور ہمارے اندر یہ نیچر، یہ عادات ہمارے اندر پروگرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ہپنوٹزم کا جو اعلی کار ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے، ڈراماز ہیں، موویز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ سب ہمیں ہپنوٹائز کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے کسی دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی محفل میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم وہاں ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے تجربات کے ذریعے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے کہ سیدھا ہم ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اثرات ہمارے سیدھا لاشعور میں چلے جاتے ہیں، ہم اس سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کلامی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور ہم بعض اوقات اس میں بھی ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں۔ ہپنوٹزم یا ہپنوٹائز ہونا کسے کہتے ہیں کہ آپ کے جو شعور ہے، جو آپ کا عقلی ذہن ہے، یا جو آپ کا کرٹیکل مائنڈ ہے، وہ ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے بلینک ہو جائے، وہ اپنا کام کرنا تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کرے، اس میں پاز دے، اور اس دوران جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، جو چیز ہم سن رہے ہیں، یا جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سیدھا ایک ربط بنا کے ہمارے لاشعور کے اندر چلی جائے اور پروگرامنگ کر دے۔ اس طریقے سے ہم پروگرام ہوتے ہیں، ہم ہپنوٹائزڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بے اختیار آپ کو غصہ آتا ہے، غصے کی آپ کے اندر عادت ہے یا غصے والی نیچر ہے، تو یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ اس نیچر کے ساتھ پیدا نہیں کیے گئے، کہیں نہ کہیں اپنے ماضی میں آپ ہپنوٹائز ہوئے ہیں، کسی ان وانٹڈ واقعے پہ، کسی تکلیف دہ چیز پہ آپ کو ماضی میں کسی وقت بہت زیادہ غصہ آیا ہے، یا مسلسل اوپر نیچے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں غصے والے، جس سے غصے میں رہنا آپ کی عادت بن گئی، آپ کچھ دیر، کچھ دن مسلسل غصے میں رہے، اور پھر وہ آپ کے اندر کسی لمحے میں، کسی نازک لمحے میں وہ آپ کے اندر ہپنوٹائز کر دیا گیا، ہپنوٹائز ہو گیا، اور آپ پروگرام ہو گئے کہ آپ کی شخصیت میں غصہ آ گیا۔ ہم اس لمحے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر اس کا علاج کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لائف کا تجزیہ کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے، اپنے ماضی میں جھانکنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ٹائم فریم تھا، وہ کون سا سال تھا، وہ کون سا لمحہ تھا، کون سا واقعہ تھا جہاں سے آپ نے اصل میں غصہ کرنا شروع کیا، آپ کی طبیعت میں غصہ آیا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جی پچھلے 4-5 سال سے آپ غصہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اس سے پہلے آپ کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ پھر اس 4-5 سال کو مزید نیرو ڈاؤن کریں تو آپ اپنی زندگی کے واقعات، حالات اور غصے کی عادات کو اگر جانچیں تو آپ 1 سال پہ کم از کم پہنچ جائیں گے کہ جی فلاں سال میں جو ہے میری غصے کرنے کی عادت بنی تھی، میں بات بات پہ غصہ کرنے لگا تھا۔ یہاں تک جب آپ پہنچیں تو پھر آپ نے مزید ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس سال میں آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا، آپ کی ڈومیسٹک لائف میں، پروفیشنل لائف میں، میریٹل لائف میں کیا چل رہا تھا، آپ کے پرابلم کیا تھے، تکلیف دہ واقعات کیا ہوئے تھے، اور کون کون سے ایسے ایونٹس تھے جنہوں نے آپ کو غصے میں مبتلا کیا، اور کتنے تواتر سے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ یہ چیزیں کریٹیکلی سوچیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو کچھ ٹائم فریم مزید نیرو ڈاؤن ہو جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک خاص ایونٹ، ایک خاص واقعے تک پہنچ جائیں کہ جی اس واقعے کے بعد سے ہماری طبیعت میں غصہ آنا شروع ہوا ہے۔ تو جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے، یا کم از کم اس سال تک پہنچ جائیں گے کہ جی اس سال میں ہماری زندگی کچھ ایسی تھی کہ غصہ آنا شروع ہوا، تو جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس سال میں یا اس وقت میں ہمارے اندر غصہ پروگرام ہوا، ہم ہپنوٹائز ہوئے، تو آپ کا آدھا مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا۔
وہ ایسے کہ جب آپ یہ جان لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ غصہ آپ کے اندر ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ کی نیچر بنا کے اس کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کسی خاص واقعے سے ہوا تھا، اور چونکہ اب وہ واقعہ ختم ہو چکا ہے، وہ ماضی کا تھا، اس کے اثرات ختم ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب مجھے اس غصے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اس غصے کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ساتھ سیلف ڈیلیبریشن کر کے اپنے آپ کو سمجھا کے آپ اپنا آدھا مسئلہ تو یہیں پہ ختم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جب اس طرح سوچ کے آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کے ساتھ خود کلامی سیلف ڈیلیبریشن کرتے ہیں، تو یہ بھی بعض اوقات اگر ہم وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے دہرا کے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہپنوٹزم ہوتا ہے۔ آپ اس سیلف ڈیلیبریشن سے بھی مکمل طور پر غصے کی عادت جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال آدھا کام ہم اس سے کریں گے، اور اس کے بعد ہم ہپنوٹزم کا اسکرپٹ بنائیں گے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے ہپنوٹزم کا اسکرپٹ کیسا ہونا چاہیے؟ جنرلی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں پہلے کہ اسکرپٹ کے اندر 3 مین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اپنی سیلف کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم افرم کرتے ہیں، کچھ عہد کرتے ہیں، اور تھرڈ میں ہم ایک کوشن جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر کبھی ہم اپنے عہد سے ہٹنے لگیں تو ہمارا سسٹم آٹومیٹکلی ہمیں کوشن کر دے اور ہم واپس اپنے عہد کے اوپر آ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں غصہ ختم کرنے کا ایک اسکرپٹ جو ہے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو پلس مائنس کر سکتے ہیں۔ اگین اس کے 3 حصے ہیں جو ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں۔ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ میں یہ جان چکا ہوں کہ میرا غصہ ماضی کے کسی واقعہ کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ ماضی کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس پر مجھے بے اختیار اور بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ واقعہ ماضی میں ہی ختم ہو گیا تھا، اب مجھے اس غصے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں اس غصے کی عادت کو ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت سے ختم کرنے کا فیصلہ اور عہد کرتا ہوں۔ اب میں ہر قسم کی صورتحال میں تحمل اور سکون سے رہوں گا اور بہت بہتر طریقے سے کسی بھی صورتحال کو کنٹرول کروں گا۔ اگر کبھی انجانے میں غصے کی کیفیت اچانک میرے اوپر آنے لگے گی تو مجھے اسی وقت یاد آ جائے گا اور میرا غصہ فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور میں پھر سے مکمل طور پر پرسکون ہو جاؤں گا۔ یہ میں نے ایک اسکرپٹ بنایا ہے، آپ اس کے الفاظ پلس مائنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایگزیکٹ واقعہ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ اس کو بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ کسی سال تک پہنچ گئے ہیں تو اس کو آپ یہاں نومینیٹ کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ اس کا وائٹ کلر میں لکھا ہوا ہے، یہ کنفیشن ہے، سیلف کنفیشن ہے، اور جو دوسرا ہے وہ عہد ہے، افرمیشن ہے، اور تیسرا حصہ جو ہم نے کوشن کا ڈالا ہے۔ ہر سیلف ہپنوسس کے فارمیٹ کے یہ 3 حصے ہوں گے جس کو آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے یہ فارمیٹ، اور یہ 3 جو میں نے 3 قسم کی باتیں لکھی ہیں اس کو اپنے خود سے اپنے الفاظ میں سمجھنا ہے، کیونکہ آپ نے بات کرنی ہے، اپنے آپ سے خود کلامی کرنی ہے، اپنے آپ کو پروگرام کرنا ہے۔ تو جس زبان میں آپ بولتے ہیں، جو آپ کی ٹون ہے، جو آپ کے الفاظ کی سلیکشن ہے، آپ اس میں یہ کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حرف بحرف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سمری بس آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پروسیجر کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو بھی میں نے کہہ دیا، آپ نے اس کی اسکرپٹ کی سمری کو سمجھ لینا ہے کہ یہ جنرلی میں نے بات کرنی ہے، اس کے یہ 3 حصے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کا جو ایک پراپر پروسیجر ہے، میں آپ کو اس میں لنک دے دیتا ہوں۔ وہ ایک لمبی ویڈیو ہے، گائیڈڈ آڈیو ہے، جس کو سن کر آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا سکتے ہیں۔ وہ ایک سونے کے لیے بھی بہت اچھی ایک گائیڈڈ آڈیو ہے، اس کا میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں۔ شارٹ کٹ فی الحال آپ کو میں یہاں بتاتا ہوں کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ کسی وقت اپنے روزمرہ کے کام سے فارغ ہو جائیں، بیٹھ جائیں ٹیک لگا کے، یا لیٹ جائیں، ایزی ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند کریں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑیں، اور کچھ دیر کے لیے آپ ایسے ایکٹنگ کریں کہ جیسے بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہم اپنی لائف میں کبھی ایکٹنگ کرتے ہیں سونے کی یا بے ہوش ہونے کی، ہم ایکٹنگ کرتے ہیں اور کچھ دیر اس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ تو جب ہم وہ سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یا بے ہوش ہونے کی، اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کو، اپنے سر کو، اپنے پورے کے پورے جسم کے اعصاب کو، اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں بالکل، اور کچھ دیر اسی ڈھیلی کیفیت میں رکھتے ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بہت جلد ایک بڑی پرسکون سی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ہلکی ہلکی ہمیں غنودگی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی کیفیت کو آپ کم از کم 1 منٹ تک رکھیں تو جو آپ کی کیفیت بنے گی وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی، جہاں آپ ایک پرسکون جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہوں گے۔ اور ذہن کو بھی سوچوں سے خالی کرنا لازمی شرط ہے، ذہن کا ریلیکس ہونا مینڈیٹری ہے۔ اچھا، یہ آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اس طریقے سے حاصل کر لی، اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے، جیسے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں اٹینٹیو ہو کے، اسی طرح اپنے آپ کو مخاطب کر کے سوچ کے ذریعے اپنے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو میں وہ اپنا اسکرپٹ اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ سے وہ بولنا ہے، وہ پڑھنا نہیں ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔
اور یہ اسکرپٹ ہے یہ ایک سیشن میں آپ نے 10 to 14 ٹائمس آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. تو پہلے تو وہ الفاظ حرف بحرف یاد نہیں کرنے، اس کی سمری ہونی چاہیے اور وہ خود اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں، اور 10 to 14 ٹائمز آپ نے یہ اپنے آپ کو کہنا ہے. ایگزیکٹلی بھی آپ گن سکتے ہیں یا گنے بغیر بھی آپ کچھ ٹائم فکس کر کے اس میں بغیر گنے بھی اپنے آپ کو دہرا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک سیشن ہو جائے گا ہپنوسس کا. اس طرح کے 2 سیشن آپ نے ایک دن میں کرنے ہیں. ایک بری عادت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں آپ نے ہپنوسس ٹرائی کرنا ہے، دن میں 2 دفعہ کرنا ہے اور 10 سے 14 دن تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ عادت آپ کے اندر سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے رزلٹ تو آپ کو دوسرے اور تیسرے دن ہی ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا آپ کو اور ہپنوسس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ریلیپس ہو سکتا ہے. اس لیے 10 to 14 ڈیز تک آپ نے لازمی ایسے ہپنوسس کرنا ہے تاکہ وہ چیز آپ کے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اس کا ریلیپس نہ ہو. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ غصے کو ہپنوسس کے ذریعے ہم مکمل طور پر کیسے ختم کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اور ہمیں اس کی آپ نے فیڈ بیک دینی ہے ہمیں، چاہے آپ کمنٹ میں دیں، چاہے آپ ہماری کانٹیکٹ انفو میں رابطہ کر کے آپ ہمیں فیڈ بیک دیں. اور کسی اور موضوع پہ آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس کے اوپر ہپنوسس کی ٹیکنیک بتائیں، یا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسی کانٹیکٹ انفو پہ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ